بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین والمعین. علیکم السلام. بحث ہماری تھی جی ضابطہ ناظر کے بارے میں. فرماتے ہیں ان یکون طاعتاً کہ ناظر جو ہے وہ طاعتاً ہونی چاہیے یا اباحتاً ہونی چاہیے، اور مباح جو ہے وہ راجع ہو. راجع چاہے دین کی حیثیت سے ہو چاہے دنیا کی حیثیت سے ہو. دین کی حیثیت سے ہو مقصد یعنی کام تو مباح کر رہا ہے لیکن اس مباح کا نتیجہ جو لے رہا ہے وہ دینی ہے یعنی شرعی ہے. مثال کے طور پر میں فلاں غذا کھاؤں گا، منت مانتا ہے، کیوں؟ عبادت کر سکوں تاکہ میں دنیا سے میری رغبت ہٹ جائے اور دین کی طرف رغبت بڑھ جائے. ٹھیک ہے نا؟ یا دنیا کے لیے کس طرح ہو تاکہ کما سکوں میں صحیح طریقے سے. کھانے کی نیت کرے، کھانا اب مباح ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب یہ کہے گا میں مزدوری کر سکوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکوں، اس طرح کی اگر کوئی ساتھ لے آتا ہے تو یہ ترجیح بن جائے گی، راجع بن جائے گی. آپ فرماتے فلاو کانا متساوی الطرفین، اگر دونوں طرفیں اس کی متساوی ہوں اباحت کی، ٹھیک ہے نا، نہ ہاں نہ ادھر ترجیح ہو نہ ادھر، ٹھیک ہے نا، نہ ترک کی نہ انجام کی، فعل کی ترجیح. مثال کے طور پر کیا کہتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا بس، ٹھیک ہے نا، میں پانی پیوں گا. اب یہ ترجیح نہیں ہے، کس کے لیے ہے؟ کوئی ترجیح والے کام کے لیے نہیں ہے، نہ ہی دنیاوی ترجیح ہے نہ ہی اخروی ترجیح ہے. اچھا. او مکروہن، یا نظر کرتا ہے کس کی؟ ایسے کام کی جو مکروہ ہوتا ہے. مثلا کیا کہتا ہے؟ مکروہ کام کی منت، کوئی ایک مثال. آسان تو کھڑے ہو کے سلوات پڑھنی، اگر مثلا میرا کام ہو گیا تو گرم گرم کھانا کھاؤں، حمام میں نماز پڑھتا ہے. بل اس طرح کی کراہت کا مثال کے طور پر منت مانے کہ میں کیا کروں گا، ویسے گوشت اسے ملتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے میں گدھے کا گوشت کھاؤں گا، ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک ہے. او حرامان، یا حرام کی منت مانتا ہے، مثال کے طور منت مانتا ہے میں شراب پیوں گا، نہ التزم فعلہما، ان دونوں کے فعل کو لزومی قرار دیتا ہے. ان دونوں کے میرا مراد حرام اور مکروہ فعل کو لزومی قرار دیتا ہے تو لم ینعقد، تو اس کی منت کیا ہوگی؟ منعقد سرے سے منت ہی نہیں منعقد ہوگی. اگر یہ کہتا ہے لزومی قرار دیتا ہے اپنے اوپر کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں مکروہ کام کروں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں حرام کام کروں گا، یہ منت نہیں ہوتی. منت منعقد ہی نہیں ہوتی. منت جو ہوتی ہے یا اطاعت کے کام کی ہوتی ہے یا اباحت کے، وہ اور اباحت بھی جو راجح ہو. فلو کان المتساوین طرفین، پھر وہ تو منت منعقد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ بھی آ رہا ہے آسان. اب یہ آ رہا ہے، اچھا سوال ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے آخری دو کا ذکر کیا ہے، حالانکہ تین چیزیں ذکر کی، متساوی الطرفین، مکروہن، حرامن. پہلے انہوں نے حکم بتا دیا مکروہن اور حرامن کا کہ ان دونوں صورتوں میں اس کی منت منعقد نہیں ہوگی. وَهُوَ فِي الْأَخِيرَيْنِ وِفَاقِيٌّ. اب فرماتے ہیں وَهُوَ یعنی عدم انعقاد نظر کا منعقد نہ ہونا آخری دو میں، یعنی کراہت اور حرمت والی صورت میں یہ کیا ہے؟ وفاقیون یعنی اجماعیون، یعنی اتفقا علیہ الفقہاء، اتفق الفقہاء علی عدم انعقاد النظر. کب؟ جب منظور کیا ہو؟ مکروہ ہو یا حرام ہو. وفی المتساوی، اب متساوی الطرفین والی صورت میں کیا ہوگا؟ وہاں نظر منعقد ہے یا نظر منعقد نہ ترجیح دنوی ہے نہ ہی اخروی ہے. فرماتے ہیں نظر منعقد ہوگی یا نہیں، فی ہے قولان، اس کے بارے میں کتنے قول ہیں؟ دو. فظاہر ہونا بطلان ہو. فرماتے ہیں مصنف کا یہاں لمح میں جو عبارت کا ظہور ہے،
مصنف کی عبارت کا جو یہاں لمحہ میں ظہور ہے وہ یہی رکھتا ہے کہ بطلان ہو بطلان النظر، اس کی نظر باطل ہے۔ اب کہاں مصنف کی عبارت، کون سی عبارت کیسے دلالت کر رہی ہے، یہ ہمیں ڈھونڈنا اور لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کون سی عبارت ہے؟ ہاں جی، جی متساوی طرفین جو ہے، کون سی عبارت ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ متساوی طرفین کی منت باطل ہے؟ راجحن کی قید جو انہوں نے لگائی ہے، مباحن راجحن، اباحت والی منت وہ صحیح ہوگی جس میں ترجیح ہوگی، اب جس میں ترجیح نہ ہو وہ منعقد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ آسان تم یہ ہمیں لکھنا ہوگا۔ وفی الدروس رجح صحتہ، دروس میں مصنف علیہ الرحمٰ نے ترجیح دیا کس کو؟ صحتہ، یعنی یہ منت کیا متساوی و طرفین کی منت بھی صحیح ہوگی۔ وہ اجواد، شہید ثانی فرماتے میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ چاہے متساوی و طرفین ہو، ترجیح نہ بھی ہو، پھر بھی منت منعقد ہو جائے۔ یہ جو قولان ہے، مباح کام کی منت ماننا، اگر واجب کی مان رہے ہیں یا مستحب کی مان رہے ہیں قبلہ، وہ تو ٹھیک ہے۔ ہم مباح کام کی منت ماننا، مباح کام تو سمجھتے ہیں جس میں ثواب اور گناہ نہیں ہوتا، اس کی منت ماننے کی شرط مصنف نے لگائی تھی کہ مباح کام کی منت تب صحیح ہوگی، منعقد ہوگی، جب اس میں راج ترجیح ہو، چاہے دینی لحاظ سے ترجیح ہو چاہے اخروی لحاظ سے ترجیح ہو۔ جس کی مثال ہم نے کیا بنائی تھی کہ مباح عقل، روٹی کا کھانا مباح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر منت مانتا ہے کہ میں روٹی کھاؤں گا اس لیے تاکہ میں عبادت زیادہ کر سکوں، ٹھیک ہے نا، یا کوئی ایسی خوراک کی منت مانے میں فلاں خوراک کھاؤں گا تاکہ میری شہوت ختم ہو جائے، دنیا سے قطع نظر ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا جی، رغبت دنیا مطلقاً دنیا میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ دینی ترجیح ہے۔ اگر کسب کے لیے کھاتا ہے تاکہ کما سکوں، پھر کما کر خرچہ تو یہ دنوی ترجیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بنا پر انہوں نے کہا تھا اباحت کی نظر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرماتے ہیں تساوی و طرفین میں مصنف کا یہاں فتویٰ کیا ہے لمع میں کہ صحیح تساوی و طرفین کی صورت میں، یعنی یا مباح کی منت ماننے نہ ترجیحی اخروی ہو نہ ترجیحی دنیاوی ہو، اس صورت میں مباح کی مطلقاً اباحت کی منت صحیح ہے یا نہیں ہے، مصنف کی لمع کی عبارت سے یہی ظاہر ہوتا ہے، یعنی قید راجحن سے، کہ اس کی منت صحیح نہیں ہے۔ لیکن مصنف علیہ الرحمٰ نے اپنی کتاب دروس میں کیا فرمایا ہے کہ صحیح ہے۔ قبلہ یہ جو متساوی ہے اور قولان ہے، فظاہر ہونا باطل، ایک قول ہو گیا باطل تو دوسرا قول کون سا بنے گا پھر؟ صحیح ہوگا یعنی دروس میں بنا ہے نا، سنیں عبارت پر غور فرمائیے گا، فظاہر ہو ہونا بطلان ہو، یہاں لمہ کی عبارت سے ظاہر کیا ہو رہا کہ ہے، باطل۔ کتنا، یہ پہلا قول بن گیا۔ دوسرا قول سنیے، وفی دروس رجح صحتہ، پہلا قول تھا کہ یہ نظر باطل ہے، دوسرا قول کیا ہو گیا، صحیح ہے۔ یہ دونوں قول ہی مصنف کے ہیں، لیکن دوسرے ایک کتاب لمع کا قول ہے، دوسرا کتاب دروس کا قول ہے، لیکن اس دوسرے قول کو صحت نظر والے کو شہید ثانی نے اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کیوں؟ اب اجود کی دلیل تو ہونی چاہیے قبلہ صاحبان، وہ اجود لکھ دیں گے آپ نہیں، احسان تم فرماتے ہیں لعدم دلیل علی اشتراط الرجحان، شہید ثانی سے ہم نے قبلہ سے ہم نے التماس کی، قبلہ ہمیں دلیل تو عطا فرما دیں، آپ جو صحت والے کو ترجیح دے رہے ہیں اس کے متساوی و طرفین ہو، رجحان نہ بھی ہو تو منت صحیح ہے، اس کی دلیل تو فرما دیں۔ فرماتے ہیں لعدم دلیل علی اشتراط الرجحان، ترجیح کی شرط لگانے پر کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ رجحان کی شرط ضروری نہیں ہے، چاہے رجحان ہو چاہے تساوی طرفین ہو، ہر ایک صورت میں اس کی منت کیا ہے، آسان تھا، واضح قبلہ۔ ھذا اذا لم عباد صاحب واضح، یا کوئی چیز رہتی ہے نہیں بات دونوں کو؟ ھذا اذا لم یشتمل علی شرط، فرماتے ہیں
یہ جو دونوں صورتوں میں شہید ثانی فرما رہے ہیں، شہید ثانی صاحب کے نزدیک چاہے ترجیح ہو اباحت کو، چاہے اباحت میں ترجیح نہ ہو، ہر دو صورتوں میں حکم ایک ہی ہے. کیا ہے حکم؟ صیحت الناظر. ہاں ٹھیک ہے. فرماتے ہیں ہاذا یعنی صیحت الناظر فی کلا صورت، دونوں صورتوں میں، فی صورتین، ٹھیک ہے نا، دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم کا لاگو ہونا یعنی صیحت الناظر. دونوں صورتوں سے مراد ترجیح و تساوی. ہاذا حکم واحد، ایک ہی حکم ہونا یعنی صیحت الناظر فی صورت رجحان و تساوی. یہ ہاذا کا مشار الیہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ اس وقت ہے اذا لم یشتمل علی شرطین، جب اس کی منت کسی شرط پر مشتمل نہ ہو. واضح ہے یا قبلہ؟ ہاذا کا مشار الیہ واضح نہیں؟ واضح متساوی طرفین ہونے. یعنی پہلے بتایا کروں کہ اب یہ مشار الیہ پڑھ رہا ہوں، ہاذا کا ترجمہ کروں تو پھر بھی سمجھ نہیں ہے. جی یہ ضروری ہے بتاؤں، ٹھیک ہے نا، آسان. چلو اچھی بات ہے. ہاذا اذا لم یشتمل علی شرط، فرماتے ہیں یہ جو مصنف کا لمح میں نظریہ کیا ہے، جب رجحان ہوگا اباحت کی منت میں، منت وہی مباح کام کی ہے، اسی میں رولا ہے نا، مباح کام کی منت مانی. اس منت مباح کام کی منت ماننے کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ مباح کام کی منت مانی ہے، اس میں رجحان ہوگا، ترجیح دنیاوی یا اخروی ہوگی، یا بغیر ترجیح کے مباح کام کی منت مانی جائے گی. تساوی کا معنی یہی ہے نا، تساوی اور طرفین یعنی کوئی ترجیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس صورت میں کیا حکم ہے، اس صورت میں کیا حکم ہے، ٹھیک ہے نا. رجحان والی صورت میں سب متفق ہیں کہ منت ٹھیک ہے، مصنف بھی فرماتے ہیں منت ٹھیک ہے، شارح بھی فرماتے ہیں، متبتری کولا فرمائیں گے ٹھیک ہے. تساوی والی صورت میں عدم رجحان، صرف مطلقاً مباحت اباحت کی منت ہے، تساوی جسے نام دیا ہے ہم نے. اس صورت میں مصنف صاحب نے تو کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہاں کہا؟ دروس میں کہا ٹھیک ہے، لیکن لمح میں کہا، لمح کی عبارت سے کہا نہیں، لمح کی عبارت سے ظاہر ہوا کہ ٹھیک نہیں ہے، باطل ہے بلکہ، ٹھیک ہے نا. لیکن شہید ثانی نے کیا فرمایا، شہید ثانی علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا چاہے رجحان ہو چاہے تساوی ہو، ہر دو صورتوں میں حکم ایک ہی ہے، وہ کیا ہے، صیحت آسان تم، یعنی اس کی منت دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے، رجحان ہو یا تساوی والی صورت ہو، عدم نہ، ہر دو صورتوں میں اس کی منت کیا ہے، ٹھیک ہے. فرماتے ہیں ہاذا کا مشار اللہ یہی ہے شہید ثانی کا وہ قول، ہاذا سے مراد شہید ثانی کا قول کہ ہر دو صورتوں میں منت ٹھیک ہے، چاہے ترجیح ہو چاہے ترجیح نہ ہو. یہی ہاذا کا مشار اللہ ہے کہ صیحت الناظر، ہاذا کا مشار اللہ صیحت الناظر فی صورت الرجحان و تساوی. یہ فرماتے ہیں رجحان اور تساوی ہر دو صورتوں میں ایک ہی حکم صیحت کا اس وقت لگایا جا سکتا ہے جب ناظر شرط پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے نا. کیونکہ قبلہ آپ جانتے ہیں کہ ناظر کی دو قسمیں ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ شاید حکم لگا جب شرط پر مشتمل نہ ہو، سوری جب شرط پر مشتمل، آسان تو اذا لم یشتمل، جب شرط پر مشتمل نہ ہو. تو بہتر آپ جانتے ہیں کہ شرط کتنی طرح کی ہوتی ہے، دو طرح کی. منت کتنی طرح کی ہوتی ہے، دو طرح کی ہوتی ہے منت. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ منت شرط پر مشتمل ہوتی ہے جسے منت نظر مشروط کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. نظر مشروط، مثال اس کی، اگر شرط ہے، اگر میں لجنا میں پاس ہوا، یہ شرط، تو کھانا کھلاؤں گا، یہ نظر مشروط ہو گئی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نظر کسی شرط پر مشتمل نہیں ہوتی، بس ویسے ہی بندہ سخاوت میں آ کر جھوم اٹھتا ہے اور کہہ دیتا ہے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان سب طلاب کو کھانا کھلاؤں گا،
بغیر کسی شرط کے. یہ نہیں کہا کہ فلاں کام ہوا تو کھانا، بس ایسے کہا، وعدہ کر دیا، ٹھیک ہے، ایسے ہی منت مان دی. اسے کہتے ہیں نظر مطلق، جو کسی شرط پر مشتمل نہ ہو. تو اب دوسرا ترجمہ کریں گے تو یوں کہیں گے کہ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جو میرا قول ہے یہ تب ہے جب نظر مطلق ہو. یہی کہیں گے نا اذا لم یشتمل علی شرط، یعنی جب نظر مطلق ہو، احسنتم و الا سے مراد یعنی اگر نظر مشروط ہو. تعبیریں لے آئے نا آپ ذہن میں. جی اگر نظر مشروط ہو تو فسیات اشتراط کون ہی طاعتن لغیر، ان قریب آئے گا کہ اس کی شرط کس کی؟ اطاعت کی ہی ہونی چاہیے، کسی اور چیز کی نہیں ہونی چاہیے. وفی الدروس ساوا بینہما فی صیحۃ المباح الراجح والمتساوی، دروس میں مصنف علیہ الرحمہ نے دونوں کے درمیان بینہما، بین نظر المشروط و بین نظر المطلق، چاہے ناظر مشروط ہو چاہے ناظر مطلق ہو. ناظر مطلق کا دوسرا نام بھی بس اوقات شروحات میں لکھا ہوتا ہے تبرعی، تبرعن، یعنی تبرعن کیا کہتے ہیں؟ مفتن. ٹھیک ہے نا جی، سادہ ترجمہ کریں مفتن. مفتن اس نے کیا کر دی؟ منت مان لی، کسی شرط پر مشروط نہ ہوئی. یہ بھی لفظ لکھا ہوتا ہے نظر تبرع، تبرعی، تبرعن لکھا ہو تو آپ کہیں یہ تیسری قسم ہے، یہ ہوئی مطلق ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، چاہے نظر مطلق ہو چاہے نظر کیا ہو؟ مشروط ہو. ہر دو صورتوں میں مصنف علیہ الرحمہ نے دروس میں فرمایا ہے کہ صیحۃ المباح، کہ جب اباحت کی نیت منت مانیں گے تو وہ منت منعقد ہوگی، وہ ٹھیک ہے، چاہے اباحت راجح ہو چاہے متساوی ہو. پتہ نہیں واضح ہوا ہے آپ کے لیے؟ اب واضح ہے تو کل صورتیں اس کی بنا دیں گے، ان دو لائنوں کی کل بنا کے لانا. چلو میں ابھی نہیں بولتا، کل سنوں گا پھر بنواؤں گا. والمشہور ما ہونا، شہید ثانی فرماتے ہیں مشہور یہی ہے جو یہاں لمحہ میں ہم نے بیان کیا ہے. یعنی وہ کون سا ہے؟ تفصیل والا قول. شہید ثانی نے تفصیل والا بیان کیا. اگر شرط یہ ہے تو آسان تم کیسے دو قول یہاں بھی بن گئے اس لائن میں، نیچے ہاذا کے بعد بھی دو قول بن گئے ہیں. ایک یہ بنا ہے، ایک یہ بنا وہ جو اباحت راجے، اباحت تساوی، ان دونوں کی منت منعقد کب ہوگی؟ خصوصاً تساوی کی. شہید ثانی نے فرمایا تھا اباحت تساوی کی منت اس وقت منعقد ہوگی جب منت مطلق ہو، مشروط نہ ہو. اگر منت مشروط ہوئی تو اباحت کی منت نہیں ہو، منعقد ہوگی. یہ کس کا نظریہ؟ شہید ثانی کا. اباحت کی نظر اگر منت مطلق ہو تو منعقد ہوتی ہے، مشروط ہو تو منعقد نہیں ہوتی. لیکن دروس میں مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں دوسرا قول، وفی دروس ہے، یہ دوسرا قول مان رہا ہے. دروس میں مصنف فرما رہے ہیں چاہے منت مشروط ہو چاہے منت مطلق ہو، ہر دو صورت میں اباحت کی منت منعقد ہو جاتی ہے. لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں مشہور ما ہونا، یہ جو دروس والی بات ہے دوسری، لیکن مشہور بین الفقہا وہی ہے جو یہاں لمحہ میں ابھی ہم نے پیچھے کہا ہے، یعنی تفصیل والا قول. تفصیل یعنی اگر منت مطلق ہو تو اباحت کی نظر منعقد ہوگی، اگر منت مشروط ہو تو اباحت کی منعقد یہ بات ختم. واضح یا یہاں تک واضح نہیں ہوئی؟ اچھا. مقدور للناظر، ٹھیک ہے نا. دیکھے پیچھے بتا رہے تھے ضابطہ کس چیز کا؟ ناظر کا، یا منظور، جس چیز کے بارے میں ناظر مانی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ضابطہ. فرماتے ہیں وہ جو منظور چیز ہے، منظور چیز جس چیز کے بارے میں منت مانی گئی، مقدور للناظر، مقدور للناظر، وہ کیا ہونی چاہیے؟ منت ماننے والے کی قدرت میں بھی ہو. مثال کے طور پر بس یہی منت مانے کہ میں کھانا کھلاؤں گا اور نہ مانے، ٹھیک ہے نا، کسی اور ایسا کام نہ مانے جو نہ کر سکے، ایسی منت مانے جو حسب استطاعت ہو.
ٹھیک ہے نا. بمعنی صلاحیت تعلق قدرت ہی بہی، اس کا معنی یہ ہے کہ فرماتے ہیں صلاحیت قدرت ہی، قدرت ناظر بہی بالمنظور. ہاں فرماتے ہیں ناظر کی قدرت کا تعلق اس منظور کے ساتھ ہونا چاہیے. صلاحیت اس چیز میں ہونی چاہیے کہ یہ ناظر اس منظور کو انجام دے سکے گا. عادتاً فی الوقت، اب کب دے گا انجام؟ قدرت کب، معیار قدرت کب دیکھا جائے گا؟ ایک تو فی الوقت المضروب لہو فعلا، لہو کس کے لیے؟ منت کے لیے. ٹھیک ہے نا، منت کے لیے، منت جس وقت مانی جا رہی ہے فعلا اسی وقت یا تو قدرت رکھتا ہو، او قوتاً، یا قوتاً یعنی آنے والے وقت میں. ابھی تو قدرت نہیں رکھتا کیوں، لیکن امید ہے آنے والے وقت میں وہ قدرت پائے گا اس کام پر، پھر بھی اس کی منت ٹھیک ہے. واضح ہوا یا نہیں؟ فَإِنْ كَانَ وقت نظر ہے، اگر نظر کا وقت معین ہو، معین ہو تو اعتبرت فی ہے. ٹھیک ہے نا، یا سوری اعتبارت فی ہے، تو قدرت معتبر ہے فی ہے اس وقت معین میں. اگر دیکھیے گا اس نے منت مانی ہے کہ میری اگر لجنا پاس ہوئی، لجنا کا نتیجہ کب آتا ہے؟ ربیع ثانی کے آخری دنوں میں. اگر میری لجنا پاس ہو گئی تو میں 5 جمادی الاول کو میں کھانا کھلاؤں گا طلاب کو. ٹھیک ہے نا، تو اب 5 جمادی، اب چاہے جب مان رہا ہے اس وقت تو صاف ظاہر نتیجہ ہی نہیں آیا، نہ کوئی راتب لگے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس وقت تو اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، نہیں قدرت، لیکن قوتاً اسے پتہ ہے میں ان قریب قدرت پا جاؤں گا جب راتب سارے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، اب وقت معین ہے تو جس وقت کی اس نے منت مانی ہے اس وقت معتبر ہے کہ قدرت اس کے پاس آنی چاہیے. اس وقت قدرت آئی تو ٹھیک ہے، نہ آئی تو نظر منعقد نہیں ہوگی. اچھا، وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا، اگر وقت مطلق کی منت ہو، مطلقاً سے مراد وقت مطلق ہو، ایسے چھوڑ دے میں کھلاؤں گا، تو اب قدرت کب معتبر ہوگی؟ فالعمر، پوری زندگی میں جب بھی قدرت پا جائے کھلا میری بھی دے. ہو گئی، ہیں؟ میری منت ہوگی، لجنا پاس ہوئی تو وقت مطلق میں کھلاؤں گا. وَاعْتَبَرْنَا ذَلِكَ پاکستان جانے سے پہلے کھلایا جاتا. مع کون المتبادر القدرت الفعلیہ، اور وَاعْتَبَرْنَا ذَلِكَ، ہم نے جس کو اس کو کیا کیا ہے؟ معتبر قرار دیا. یعنی کس کو معتبر شہید ثانی نے قرار دیا؟ قوتاً ہو یا فعلاً ہو، دونوں میں. ما کون المتبادر القدرت الفعلیہ، دیکھیے گا یہاں پر جملہ فرمایا ہم نے اگرچہ معتبر قرار دیا ہے دونوں صورتوں کو، قوتاً چاہے قدرت رکھتا ہو چاہے فعلاً، دونوں صورتوں کو فعلاً رکھتا ہو یا قدرت. لیکن جیسے ہی قدرت کا تبادر، قدرت کا لفظ بولا جاتا ہے فوراً تبادر بالفعل پہ جاتا ہے، لیکن ہم نے قوت اور فعل دونوں کا معتبر قرار دیا. قبلہ کوئی دلیل بھی ہے پھر؟ فرماتے ہیں لأن القدرت الفعلیہ غیر مرادت لہم فقہا، فرماتے ہیں قدرت فعلی کو فقہا مراد نہیں لیتے. یہ فقہا کی مراد قدرت منت میں، فقہا کی مراد منت جب مانے تو قدرت کب ہونی چاہیے؟ فقہا کے نزدیک انحصار فی الفعلیت نہیں ہے بلکہ قوت بھی شامل ہے. کما سرہ بہی کثیرا، جس طرح کہ کثیر فقہا نے اس کی تصریح فرمائی ہے. لے حکمہم بے ان، اب دیکھیں مثالیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کس چیز کی؟ قدرت فعلی اور قوت دونوں کا حکم ہے، جس طرح کہ حکما کا فقہا کا حکم ہے. پہلی مثال شروع ہونے والی ہے، 3 مثالیں دیں گے اس کے لیے. پہلی مثال بے ان من ناظر الحج، جو بندہ حج کی منت مانتا ہے وہ عاجز عنہ، اور وہ بندہ حج سے کیا ہو؟ عاجز ہو. بالفعل،
جس وقت منت مان رہا ہے اس وقت حج کی استطاعت نہیں رکھتا، ولیکن جس طرح قبلہ صاحب ہیں منت مان چکے ہیں، فعلاً استطاعت اگرچہ نہیں ہے، ولیکنہ یرجو القدرت، امید رکھتے ہیں کہ کیا یرجو امید ہے کہ القدرت قدرت کیا ہو جائے گی، آ جائے گی، ینعقد نظر سید کی نظر منعقد ہو چکی، ٹھیک ہے نا جی، وَيَتَوَقَّعُهَا فِي الْوَقْتِ، کیونکہ ان کو توقع ہے ہاں قدرت کی، ان کو توقع ہے قدرت کی فی الوقت، خاص جس وقت کی منت منظور آسان۔ یہ پہلی مثال تھی، یہ پہلی مثال ابھی چل رہی ہے، سوری۔ فَإِنْ خَارَجَ، پس اگر بندہ خارج ہو جائے، یہاں بڑھا دیں لفظ وقت الحج، ان خارج وقت الحج وَهُوَ عاجز، حج کے وقت وہ نکلے، وَهُوَ عاجز، لیکن وہ عاجز ہو قدرت سے، باطل النظر۔ وقدا دوسری مثال، تو یہ پہلی مثال کس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ قدرت فعلی شرط نہیں ہے بلکہ قوتاً بھی نظر منعقد، واضح یہ سارا سب کے لیے مثال۔ دوسری مثال شروع کر رہے ہیں، وقضا لو نظر صدقۃ بمال، اسی طرح اگر کوئی بندہ منت مانتا ہے کہ کسی مال، اپنے مال سے کیا کروں گا، صدقہ دوں گا، وہ فقیر، لیکن جس وقت منت مان رہا ہے اس وقت فقیر ہے، او تو کیا ہوگا، ختم، مثال ختم۔ تو کیا جس وقت مان رہا ہے اس وقت فقیر ہے، لیکن کہا میں مال سے صدقہ دوں گا، تو قضا یعنی قوتاً جب قدرت پائے گا تو ادا کر دے گا، اس کی منت بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو مثالیں۔ تیسری مثال، او ناظرت الحائض الصوم، حائضہ عورت کیا کرتی ہے، روزے کی منت مانتی ہے کہ میں روزہ رکھوں گی، حالانکہ مطلقاً، ٹھیک ہے نا، وقت معین نہیں کرتی، میں روزہ رکھوں گی بغیر وقت معین کے، تعیین وقت نہیں ہے، حالانکہ حیض کی حالت میں یہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہیں رکھ سکتی۔ منت کب مان رہی ہے، جب حیض اسے آیا ہوا ہے، بالفعل حیضہ ہے، منت مان رہی ہے، اور اس وقت قدرت بھی نہیں رکھتی کہ وہ روزہ رکھے کیونکہ طہارت نہیں ہے۔ مطلقاً یہ کہتی ہے کہ کوئی وقت معین نہیں ہے، بس میں روزہ رکھوں گی، او فی وقت، یا معین تو کرتی ہے وقت کو، لیکن کون سا وقت، یمکن فعلہ، جب ممکن فعلہ، جب ممکن ہو فعلہ، فعل الصوم، صوم کا انجام دینا، فی ہے جس وقت میں، فی ہے وقت میں، بعد طہارت، طاہر ہونے کے بعد، وغیر ذالک، یا اس طرح کی اور بھی، یہ تین مثالیں ختم۔ اس طرح کی فرماتے اور بھی امثلہ کیا ہیں، موجود ہیں علماء کی کتب میں، عبارات میں، جو یہ دلالت کرتی ہیں کہ قدرت فعلیہ شرط نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا أَخْرَجُوا بِالْقُدْرَةِ الْمُمْتَنِعَ عَادَةً، ہاں جی، فرماتے ہیں یہ جو اخرجو بالقید ہے، انہوں نے قید لگائی ہے قدرت کی، قدرت ہونی چاہیے، یہ تو سب متفق ہیں اس بات پر، تمام فقہا متفق ہیں کہ منت مانے گا، منت اس کی منعقد ہوگی جس کے پاس قدرت ہو، چاہے وہ قدرت فعلی ہو چاہے وہ قدرت قوتی ہو، قدرت ہونی چاہیے۔ اب یہ جو بالقید سے مراد قدرت ہے، یہ جو قدرت کی قید لگائی ہے انہوں نے، اس قید سے اخرجو فقہا نے خارج کر دیا ہے، یعنی کچھ یہ قید لگا کر انہوں نے یہ بتایا کہ کچھ ایسے بندے ہیں جن کی منت منعقد نہیں ہو سکتی کہ جن کے پاس قدرت نہیں ہوتی، نہ فعلاً نہ، کچھ ایسے بندے ہیں جن کے پاس نہ فعلاً قدرت نہ ہی قوتاً قدرت، ان کی منت منعقد۔ اب وہ بندے جن کے پاس نہ فعلاً قدرت ہے نہ قوتاً ہوگی، یہ جو عدم قدرت والے ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں، یہ یا تو قدرت نہیں رکھتے شرعی طور پر، یا قدرت نہیں رکھتے اس چیز پر عقلی طور پر، اور تیسری کیا تھی،
یا قدرت نہیں رکھتے عادتاً، ٹھیک ہے نا، یہ تین چیزیں ہیں. پہلی عادتاً انہوں نے ذکر کیا ہے. وَإِنَّمَا أَخْرَجُ الْفُقَهَا، فقہا نے خارج کیا ہے بالقید، اس قدرت کی قید لگا کر، بقید القدرت، قدرت کی قید لگا کر. کس کو خارج کیا ہے؟ پہلی چیز جس کو خارج کیا ہے اس بندے کو، الممتنے، جو متنے عادت، الممتنے عادتاً، جو ایسی منت مانتا ہے جو عادتاً منظور کیا ہو، ممتنے ہو. کا نظر سعود الی السما، آسمان اور منت مانتا ہے میں لجنا پاس ہو گیا تو آسمان پہ پرواز کروں گا، ایسے پروں کو، ایسے ہاتھوں کے ساتھ، ہاتھوں کو بازوں کو پر بناؤں گا. ٹھیک ہے نا جی. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، پرواز ان کی شروع ہو جاتی ہے، زہری تو نہیں ہوتی لیکن مانوی طور پر وہ عرش سے نیچے نہیں اترتے. ٹھیک ہے، بندے ان کو نظر بھی نہیں آتے. ٹھیک، کا نظر سعود الی السما، یہ عادتاً، یہ شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ تم آسمان کی طرف نہ پرواز کرو. عقل بھی اسے نہیں منع کرتا، عادتاً کوئی بندہ جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا جی، یہ ایک صورت. دوسرا، اخرجوا بالقید القدرت الممتنع عقلا، جو عقلی طور پر ممتنع ہو. مثلا کل کون فی غیر الحیز، وہ کہتا ہے میں ایسی جگہ پہ رہوں جہاں زمین کو بھی نہ گھیروں. یعنی گھیرنا، غیر الحیز، میں زمین بھی نہ گھیروں، زمین جگہ ہی نہ ملنا تے بہ ہی جاواں. یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ نہیں ہو سکتا. پہلے ان کو سمجھ آئیے، پنجابی کی. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. یہ عقل ممتنع، عقل کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہوگا تو پھر جگہ بھی گھیرے گا. تو والجم بین الضدین، ضدین کے درمیان جم کرنا، ایک ہی چیز حرام بھی ہو اور حلال بھی ہو عین وقت میں. عین وقت میں یعنی آگے پیچھے تو ہو سکتی ہے، عین وقت میں ایک چیز، آن واحد، ایک ہی بندے کے لیے حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو، واجب بھی ہو اور حرام بھی ہو. نہیں. یہ بھی عقل کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا. او شرعن، یا شرعی طور پر ممتنع ہو. تیسری صورت یہ بن گئی. مثلا کل اعتکاف جنبا، کل اعتکاف جنبا، کہے کہ میں منت مانتا ہوں کہ یہ کام ہو گیا تو میں جنب کی حالت میں اعتکاف کروں گا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کی بھی منت منعقد نہیں ہوگی، یہ شرعی طور پر ممتنع ہے. مع القدرت علی الغسل، ساتھ اس کے کہ غسل پر قدرت. ہاں سنتم، جو قدرت کی قید لگائی ہے نا قبلہ، ایک بات کی طرف انہوں نے اشارہ دیا ہے. یعنی اگر قدرت نہیں ہے تو پھر رکھ سکتا ہے. ایک اور چیز ہے، الظاہر غسل پانی نہیں ہوگا، غسل پر قدرت نہیں رکھتا تو پھر رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ اعتکاف ہاں تیمم کر کے، تیمم کر لے. آسان. تو یہ قدرت کا قدرت، یہی چیز اشرح هذه العبارہ، یعنی غسل پہ قدرت یہ جو قدرت کی قید لگا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لأن الناظر اذا لم يقدر على الغسل یکون مکلفا بالتیمم. ٹھیک ہے نا، لیکن اگر طہارت پہ قدرت نہیں رکھتا فیکون قادرا علی الاعتکاف، تو تیمم کر کے بھی وہ اعتکاف پر قادر ہے. تو یہ بھی قدرت نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی قدرت نہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہذا القسم، فرماتے ہیں یہ جو تیسری قسم تھی شرعن ممتنع والی، یمکن دخولہ فی کونہ طاعتا، ممکن ہے کہ یہ داخل ہو اس صورت میں فی کونہ طاعت والی صورت میں، او مباحن، یا مباح والی صورت میں. فیخرج بہ او بہما، تو یہ خارج ہو جائے گی اس صورت میں بقید القدرت، بہی بقید القدرت، جب قدرت نہ رکھتا ہو، یا خارج ہو جائے گی اس وقت بہما، یعنی نہ قدرت ہو نہ طاعت ہو. تو نہ قدرت ہو نہ طاعت ہو، اباحت والی. ٹھیک ہے نا. فیخرج بالقدرت او بہما بالقدرت والطاعت. والحمد للہ رب العالمین. اللہ